الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، محترم خواتین، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بارے میں بعض باتیں میں یاد دہانی کے طور پر عرض کروں گا۔ دوستوں اور عزیزوں اور محترم خواتین، رمضان المبارک تقویٰ پیدا کرنے کا مہینہ ہے، احتساب کا مہینہ ہے، اپنا جائزہ لینے کا مہینہ ہے کہ ہم نے اب تک زندگی کیسی گزاری اور آئندہ ہماری زندگی کیسی ہوگی، ہم سے کیا کوتاہیاں ہوتی رہیں، کن معاملات میں غفلت رہی، وہ کون سی چیزیں ہیں جو کرنے کی تھیں جو نہیں کیں، اور وہ کون سے اعمال ہیں جن سے بچنا چاہیے تھا ہم نہیں بچ سکے۔ ان سب کے جائزے کا یہ مہینہ ہے، اور اگر یہ جائزہ نہ ہو اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ نہ ہو تو ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ ماہ مبارک آیا ہے اور ختم ہو جائے گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ بہت سختی سے اپنا آپ جائزہ لیں اور اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ رمضان المبارک کے بارے میں بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں۔ میں اس وقت ایک حدیث، سب سے پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر کچھ اور باتیں بھی عرض کی جائیں گی۔ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصیام رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ آپ نے فرمایا اسلام کی بنیادیں 5 ہیں، 5 ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ پہلی چیز ہے شہادت، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا دوسری چیز ہے نماز، تیسری چیز ہے زکوٰۃ، چوتھی چیز ہے روزہ، اور 5ویں چیز ہے آدمی استطاعت رکھتا ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے، اسلام کی بنیاد ہے کلمہ شہادت کے اقرار پر، یعنی یہ اقرار کہ اللہ کی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور پیغمبر ہے۔ یہ دین میں داخل ہونے کی بنیاد ہے۔ گواہی دینے کا مطلب یہ ہے، آدمی اگر صرف دل میں اللہ رسول کو مانتا ہے اور اس کا اظہار نہیں کرتا تو یہ ناکافی ہے۔ اللہ کو مانے کہ وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا فرما روا ہے، اسی کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے اور اسی کے احکام پر چلنا چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ دکھایا ہے وہی صحیح راستہ ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ دل سے آدمی اس کا اقرار بھی کرے اور اس کا اظہار بھی کرے۔ اگر آدمی دل سے اللہ اور رسول کو مانتا ہے، اظہار نہیں کرتا تو یہ ناکافی ہوگا، اس لیے کہ وہ ایسا شخص مسلمان سوسائٹی کا فرد نہیں معلوم ہوگا۔
یہ نہیں معلوم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کے درمیان کا آدمی ہے اور اس کے حکام وہی ہیں جو ایک مسلمان کے ہو سکتے ہیں۔ جب تک وہ اس کا اظہار نہ کرے مسلمانوں کے درمیان یا دنیا کے سامنے، اس وقت تک اسلامی قانون اس پر نافذ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہا گیا کہ آدمی اس کا اقرار بھی کرے اور اس کا اظہار بھی کرے۔ دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے آدمی دل سے تو نہ مانے، زبان سے اقرار کرے، تو ایسے اقرار کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دل سے اس یقین کا اظہار کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا فرما روا ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اسی کے حکام پر عمل کرنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ دکھایا ہے وہی برحق ہے، اسی میں ہم سب کی نجات ہے۔ اس کا اظہار دل سے بھی ہونا چاہیے اور زبان سے بھی ہونا چاہیے۔ دل سے ہو رہا ہے، دل میں ہے ایمان، اظہار نہیں ہو رہا ہے، غلط ہے، یا زبان سے اظہار ہو رہا ہے دل میں نہیں ہے، تب بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے تھے، قسم کھا کے کہتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لا رہے ہیں۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ فرمایا منافق آپ کے پاس جب آتے ہیں اے اللہ کے رسول تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بظاہر ایک بات صحیح تھی لیکن دل سے وہ نہیں مان رہے تھے۔ اس لیے فرمایا اللہ کو معلوم ہے اچھی طرح کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے، بتا رہا ہے تمہیں کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ وہ زبان سے کہہ رہے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہے۔ تو دل سے ماننا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا۔ دوسری چیز جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ آدمی اس کا اظہار کرے، تب وہ مسلم سوسائٹی کا ایک فرد ہوگا اور اسلام کے احکام اس پر نافذ ہوں گے، ورنہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ وہ مسلمان ہے اور مسلمانوں کا ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ بعد میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان کا تعلق اعمال سے ہے۔ عقیدہ اگر آپ کا مستحکم ہے، خدا رسول پر ایمان مضبوط ہے، تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن پر عمل کرنا آدمی آسانی سے عمل کر سکتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اصل چیز ایمان ہے، اور یہ ساری چیزیں وہ اعمال ہیں جن پر دین کی بنیاد قائم ہے۔ قرآن شریف میں جگہ جگہ کہا گیا ہے ایمان اور عمل صالح اگر حاصل ہے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی انسان کو مل گئی۔ تو اس حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اصل چیز تو ایمان ہے، پھر اس کے بعد یہ اعمال ہے۔ ان اعمال کی وجہ سے آدمی کے ایمان کی پختگی ظاہر ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے دین کی جب بنیاد ان چیزوں پر ہے تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ اگر بنیادیں کمزور ہیں تو عمارت بھی لازماً کمزور ہوگی۔ اگر 5 پلرز پر کوئی عمارت کھڑی ہے اور ان میں سے کوئی ایک پلر بھی کمزور ہے تو عمارت کمزور ہوگی۔ ایمان کے ساتھ ساتھ جن 4 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ہر ایک کو مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ اگر مضبوط نہیں ہے تو وہ عمارت مضبوط نہیں ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بنیاد مضبوط ہو، دوسری بنیاد مضبوط نہ ہو، تب بھی عمارت مضبوط نہیں ہوگی۔ ایک شخص اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، فرائض ادا کر رہا ہے، نوافل کا بھی اہتمام کر رہا ہے، یا ذکر و فکر میں لگا ہوا ہے، ان سب چیزوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز بظاہر پوری ہو رہی ہو، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ
زکوٰۃ دینے میں وہ کوتاہی کرے اگر صاحب نصاب ہے، یا اللہ کے راستے میں جس طرح خرچ کرنا چاہے نہ کرے، یا روزوں کے معاملے میں غفلت برتے، یا صاحب حیثیت ہونے کے باوجود حج نہ ادا کرے، تو یہ بنیادیں کمزور ہوں گی۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ نمازوں کا اہتمام تو ان کے ہاں ہے، لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں غفلت برتتے ہیں، اگر دیتے بھی ہیں تو حساب کر کے نہیں دیتے۔ بہت سے لوگ تھوڑا بہت خرچ کر کے سمجھتے ہیں کہ یہی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ وہ بھی ہیں جو رمضان کے روزوں میں غفلت برتتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ حج پہ حج کیے چلے جا رہے ہیں، حج اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرض کیا ہے، لیکن ہر سال حج کر رہے ہیں، ہر 2 سال بعد حج کر رہے ہیں، اسی کو کار ثواب سمجھتے ہیں، اور دوسرے معاملات میں غفلت برت رہے ہیں۔ اس لیے کہا گیا اسلام ان 5 بنیادوں پر قائم ہے، ان 5 بنیادوں کو مضبوط ہونا چاہیے، تبھی اس کی عمارت مضبوط ہوگی۔ کسی ایک میں بھی اگر ڈھیل ہو تو گویا پوری عمارت کمزور ہو جائے گی۔ ہم سب کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ایمان کا بھی ہم دعویٰ کر رہے ہیں، کلمہ شہادت کا اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں، مسلمان سوسائٹی سے ہمارا تعلق بھی ہے، تو کیا ہمارا ایمان ویسا ہی ہے جیسا مطلوب ہے؟ اور کیا ویسے ہی ہم ان احکام پر بھی عمل کر رہے ہیں جن پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے؟ یہ 4 بنیادیں ہم مضبوط کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ عمارت اسلام کی عمارت جس پر قائم ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ ایک بات تو یہ ہے جو اس حدیث سے ہمیں اچھی طرح معلوم ہو رہی ہے، قرآن شریف میں روزوں کا جہاں کا حکم دیا گیا ہے وہ اس طرح ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس میں دیکھیے پورے زور کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے، روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں۔ یہ پورے زور کے ساتھ ایک بات کہی گئی ہے، اور کہا گیا کہ یہ جس طرح تم پر فرض کیے گئے ہیں ایسی پچھلی قوموں پر بھی یہ فرض تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اس آیت میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہی گئی کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر دور میں ہر نبی کی تعلیم میں رہی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی رسول آئے، سب نے روزوں کا حکم دیا۔ صاف بات معلوم ہوتی ہے کہ روزہ صرف اس امت ہی پر فرض نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض تھا۔ اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، یعنی ایک ایسا عمل جس کا آج حکم دیا جا رہا ہے، 1000 2000 سال پہلے، 4000 سال پہلے، 5000 سال پہلے، یا اس سے بھی پہلے سے اسی کا حکم دیا جا رہا تھا، تو اس سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، آدمی بعض اوقات روزے کو ایک مشکل ہی بات سمجھتا ہے، لیکن اس سے معلوم ہوا کہ یہ وہ ایسا عمل نہیں ہے جسے آدمی نہ کر سکتا ہو۔ ہر زمانے میں لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے اور آسانی سے اسے یہ فرض ادا کرتے رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اس لیے ہے، یہ روزہ اس طرح اسی لیے فرض کیا گیا ہے کہ جس طرح اس سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تو تمہیں اس میں کوئی اجنبیت نہیں محسوس ہونی چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسا حکم ہے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا اور ہمارے اوپر ہی اس کا بوجھ ڈالا گیا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس روزے کی اتنی اہمیت ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ روزہ کیوں اتنی اہمیت کے ساتھ فرض ہے؟
اس کے بارے میں بتایا گیا روزہ اس لیے ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ روزہ اگر صحیح معنی میں آدمی رکھے تو اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، اور اگر صحیح معنی میں اس کا روزہ نہیں ہے تو اس کے اندر تقویٰ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ تقویٰ قرآن شریف میں کہا گیا ہے، پہلے پارے کے شروع ہی میں کہا گیا کہ یہ کتاب ہدن للمتقین، متقیوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ جو تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس کتاب کے اندر ہدایت ہے۔ جو تقویٰ کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اور یہاں کہا گیا تقویٰ روزے سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن شریف کے پہلے ہی پارے میں یہ بات کہی گئی کہ اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں یہ کہا گیا تقویٰ روزے سے پیدا ہوگا۔ یہ ہم سب کے دیکھنے کی چیز ہے، کیا واقعی ہماری زندگی کے اندر تقویٰ پیدا ہو رہا ہے روزے سے؟ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے آدمی اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے، گناہوں سے بچنا اور نیکی کا راستہ اختیار کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ آدمی جھوٹ نہ بولے، سچ بولے، یہ تقویٰ ہے۔ آدمی دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ زندگی گزارے، خیانت نہ کرے، یہ تقویٰ ہے۔ آدمی عفت اور عصمت کی زندگی گزارے اور بدکاری سے بچے، یہ تقویٰ ہے۔ غلط کاموں سے بچنا اور نیک کاموں کا اختیار کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ اس میں جتنی بھی مشکلیں پیش آئیں اسے آدمی کو برداشت کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں ہے کہ ہم دنیا چھوڑ کے بیٹھ جائیں، بلکہ اس نے یہ حکم دیا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے دین پر اس طرح عمل کرے کہ اس کے احکام کی بھی پابندی ہو اور وہ دنیا کی زندگی بھی صحیح طریقے سے گزار سکے۔ تقویٰ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہم گناہوں سے بھی بچیں گے، اور اس نے جو راستہ بتایا ہے وہ راستہ بھی ہم اختیار کریں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ان سے حضرت عمر نے پوچھا کہ ارے تقویٰ کی حقیقت کیا ہے، سمجھاؤ بتاؤ۔ ظاہر ہے حضرت عمر جانتے تھے، لیکن اسے وہ چاہتے تھے کہ کوئی مثال واضح ہو جائے، تو انہوں نے کہا اے امیر المومنین، کسی خاردار جھاڑی سے تو آپ کا گزر ہوتا ہوگا۔ کہا کہ ہاں گزر ہوتا ہے۔ تب آپ کیا کرتے ہیں؟ کرتے یہ ہیں کہ اپنے کپڑوں کو بچا کے، چادر کو بچا کے کہ کانٹوں میں نہ الجھ جائے، نکل جاتے ہیں۔ تو کہا کہ یہی تقویٰ ہے۔ یہ دنیا جو کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، اس میں اس طرح آدمی گزرے کہ اس کے دامن میں اس کے کانٹے نہ لگیں اور اس میں الجھ نہ جائے ہو، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تقویٰ کی زندگی اختیار کرنے کا ایک بڑا ذریعہ روزہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا اور اس کا برابر جائزہ لیتے رہنا ہوگا کہ اگر روزہ رکھنے کے باوجود ہمارے اندر تقویٰ کی روح نہ پیدا ہو رہی ہو تو سمجھیے کہ وہ اللہ کے نزدیک اس روزے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو شخص غلط بات کہنا نہ چھوڑے، جھوٹی باتیں نہ چھوڑے اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دن بھر بھوکا پیاسا رہے۔ اللہ نے روزے کا حکم اس لیے نہیں دیا ہے کہ آدمی بھوکا پیاسا رہے،
بلکہ اس لیے حکم دیا ہے کہ آدمی غلط کاموں سے، نہ زبان سے اس کے غلط کام ہو اور نہ عمل سے اس کا مظاہرہ ہو. جب تک یہ چیز پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک آدمی کے اندر تقویٰ نہیں آتا. یہ باتیں اس وقت اس لیے عرض کی گئی ہیں کہ ہم روزہ تو الحمدللہ رکھ رہے ہیں، تو ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور دیکھتے رہنا چاہیے کہ کیا فی الواقع ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور جس کا قرآن شریف میں ذکر کیا گیا ہے، یا نہیں ہو رہی ہے. اگر نہیں ہو رہی ہے اور ہماری زندگی کے اندر وہ تبدیلی نہیں آ رہی ہے جو آ جانی چاہیے رمضان کے ساتھ ساتھ، تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ رمضان آئے اور گزر بھی جائے اور ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں. گفتگو ختم کرنے سے پہلے میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہوں گا جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاف، انسان جو بھی نیک کام کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے دیتا ہے. الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، نیک کام کا ثواب 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ہوتا ہے. ایک آدمی نے ایک کام کیا، اس کا ثواب 10 گنا بھی ہو سکتا ہے، 100 گنا بھی ہو سکتا ہے. اسے اس میں ایک مثال سے آپ سمجھیے. آدمی نے پیسہ خرچ کیا تو اس کے معاوضے میں اسے 1 پیسہ خرچ کیا تو 1 پیسے کی چیز مل جانی چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص 10 پیسے کی چیز اسے دیتا ہے تو اسے زیادہ کہیں گے. اور اگر 700 گنا دیتا ہے، اس نے خرچ تو کیا 1 پیسہ لیکن 700 پیسے کا اسے سامان دیا گیا. یہی حال نیکیوں کا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اگر آدمی اخلاص کے ساتھ کرے. آپ نے فرمایا قال اللہ الا الصوم، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ اس سے مستثنا ہے، وہ 700 گنا سے بھی زیادہ ہوگا. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ تو خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اس لیے کہ یہ اتنا بڑا عمل ہے، یدعو طعامہ وشرابہ وشہوتہ لأجلی، اپنا کھانا پینا، اپنی خواہشات سب کچھ میری وجہ سے چھوڑتا ہے آدمی. ورنہ اس پر کوئی پابندی نہیں تھی، غلط طریقے سے بھی یہ کام کر سکتا تھا، چھپ کے بھی کر سکتا تھا، ایسا بھی کر سکتا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے. لیکن میری خاطر آدمی کھانا پینا بھی چھوڑ رہا ہے، اپنے خواہشات کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، تو میں اس کا بدلہ دوں گا. اور وہ بدلہ کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس نے کہا کہ یہ اللہ خود ہی اس کا بدلہ دے گا. اس کے ساتھ آپ نے فرمایا روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، للصائم فرحتان، فرحت عند فطری و فرحت عند لقاء ربی. آدمی کو، روزے دار کو 2 خوشیاں ہوتی ہیں. ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے جب کہ وہ روزہ کھولتا ہے، افطار کرتا ہے، کہ وہی اس گرمی کے موسم میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے خوش کرنے کے لیے یہ روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے، ایک فرض ادا ہوا. اس طرح کی ایک خوشی اسے حاصل ہوتی ہے. اور دوسری آپ نے فرمایا دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب کہ وہ اللہ سے ملے گا اور دیکھے گا کہ بھئی ایک روزہ جو میں نے رکھا تھا اس کا اتنا بڑا اجر ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے گندی باتیں چھوڑ دو. آدمی روزے کی حالت میں بھی گندی باتیں کرنے لگتا ہے، جھگڑا کرنے لگتا ہے، تو آپ نے فرمایا ان چیزوں سے بچو گے
تو اللہ تمہارے روزے کو قبول کرے گا اور بے پناہ اجر سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں عرض کی گئی ہیں وہ یاد بھی رکھیں ہم اور اس پر عمل بھی کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔